اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبحوا فی فجوات قبورہم جمادا لا ینمون والزمارا لا یوجدون ولا یفزعهم ورود الاحوال ولا یحزنهم تنکر الاحوال لا یحفلون بالرواحف۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221 ہے، درس نمبر 5 ہے کہ امام فرماتے ہیں تکاثر میں پڑے ہوئے افراد قبرستان میں جاتے ہیں تو نصیحت نہیں لیتے، بس وہ قبروں میں تکاثر میں جو پڑے ہوئے افراد مر گئے تو جمادی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، ہرگز وہ نہیں کرتے، ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، پاؤڈر ہو گئے ہیں، چورا چورا ہو گئے ہیں۔ نہ ہی دنیاوی مصائب ان کو خوف زدہ کرتے ہیں، خوفناک کرتے ہیں، نہ ہی دنیا کے حالات کے بدلنے سے ان کو کوئی رنج پہنچتا ہے کہ کوئی مر گیا تو انہیں کوئی رنج پہنچے، نہ ان کو زلزلوں کی پرواہ ہے، نہ ہی کوئی گرج اور کڑک کی ان کو اطلاع ہے۔ ایسے غائب ہو چکے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی انتظار نہیں، ایسے مر چکے ہیں کہ واپس آنے کا کوئی انتظار نہیں، بس ایسے حاضر ہیں کہ جسمانی اور مادی لحاظ سے حاضر نہیں ہو سکتے، کام نہیں آ سکتے۔ گزرے ہوئے کل وہ اکٹھے تھے، اب وہ منتشر جدا ہو گئے ہیں۔ بس امام فرماتے ہیں کہ عالم برزخ وہ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں، اکٹھے نہیں ہیں۔ جس طرح ہمارا معدہ صحیح چیز کو قبول کرتا ہے، شہد کو قبول کرتا ہے، اسی طرح زہر کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن زہر کے لیے بنا نہیں ہے، اس وجہ سے زہر کو اوپر لے آتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے زہر دیا جائے اوپر جھاگ نکلتا ہے۔ ہماری فطرت خالی ظرف نہیں ہے، وہ یہ علوم الہی کی لائبریری ہے، علوم الہی ہیں اس میں، ہمارے اندر یہ قاضی ہے، ہمارے باطن میں چیز ہے جو باطل کو قبول نہیں کرتی کہ بل الانسان علی نفسہ بصیر، انسان اپنے بارے میں آگاہ ہے، انسان کے اندر درست قاضی ہے۔ بس ضروری ہے کہ انسان اس باطنی قوت پہ غبار چڑھنے نہ دے، غبار آ گیا تو پھر یہ غلط چیز کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ بس سب مرنے والے، مالک ہوں، غلام ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، میاں بیوی ایک گھر میں جا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بے خبر ہوں گے، ایک دوسرے سے بے خبر ہیں۔ بس انسان بابصیرت ہو، معرفت ہو، اس کے پاس اندرونی قاضی کا فیصلہ درست ہوتا ہے، اندرونی قاضی صحیح فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر اس پہ غبار آ جائے، اندرونی قاضی پہ زنگ چڑھ جائے، معرفت نہ ہو، بصیرت نہ ہو، تو چوپائے سے بدتر انسان، بل ہم اضل سبیلا۔ بس برزخ میں امام فرما رہے ہیں کہ برزخ میں سب اکٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے سے باخبر ہیں۔ اول چیز ایک دوسرے سے بے خبر ہیں، کوئی انہیں ایک دوسرے کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ دنیا میں انسان دیکھیں کہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ضوابط ہیں، روابط ہیں۔ بس دنیا میں انسان اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ضوابط کو بروئے کار لاتا ہے، روابط کو بروئے کار لاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد لا بیع ولا خلۃ، نہ ضوابط ہوں گے نہ روابط ہوں گے، بیع ضوابط، خلۃ یعنی روابط۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ وہاں کوئی روابط نہیں، دنیا ہے روابط کی جگہ ضوابط کی جگہ، لیکن برزخ روابط اور ضوابط کی جگہ نہیں ہے، اور ایسے غائب ہیں کہ کوئی ان کا منتظر نہیں ہے، بس ایسے غائب ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کا انتظار نہیں کر رہا۔ اول اگر آپ سوال کریں کہ مرنے والے کہاں ہیں تو جواب یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں، یا ہم ان کے اوپر زراعت کر رہے ہیں، کھیتی باڑیاں کر رہے ہیں، باغات بنائے ہوئے ہیں، یا ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں تو وہ ان کے اوپر ہم نے بلڈنگ بنا دی ہے، گھر بنا دیا یا روڈ بنا دیے۔ یہ ہم سے بیگانے نہیں ہیں، ہم سے واقف ہیں، مرنے والے ہم سے واقف ہیں، لیکن ہمارے پاس محفلوں میں حاضر نہیں ہوتے، امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری محفلوں میں نہیں آتے، لا یحفلون بالرواحف، کہ یہ ہماری محفلوں میں نہیں آتے لیکن ہم سے بیگانے بھی نہیں ہیں،
ہم سے ناواقف بھی نہیں ہیں. بس محفلوں میں نہیں آتے. اس لحاظ سے جو دنیاوی رابطہ ہے وہ ختم ہے. دنیاوی رابطہ ختم ہے. روابط اور ضوابط نہیں ہیں, رابطے نہیں ہیں. دنیاوی مشکلات حل کریں ہماری, اس طرح نہیں. دنیاوی مشکلات حل کریں یا مرنے کے بعد ہماری مشکلات ختم کریں یا کم کریں, تو ایسا نہیں ہے. ایسے گمشدہ ہیں جو نظر نہیں آتے, ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے. دنیاوی مصائب ان کے لیے ہیں ہی نہیں. زلزلہ کوئی نہیں ان کے لیے کہ زلزلے کا خوف ہونے, طوفان کا خوف ہونے, گرج اور کڑک کا خوف ہونے, یہ چیزیں ان پہ اثر نہیں کرتی. یہ چیزیں ان پہ اثر نہیں کرتے. یہ قریب ہو کر ہمارے دنیاوی محفل میں نہیں آتے. قریب ہیں, بہت قریب ہیں ہمارے, لیکن دنیاوی محافل میں نہیں آتے. دنیاوی محافل میں شرکت ہاں ہے کہ جمعرات کو مرنے والا آتا ہے, اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے, لیکن یہ معنوی طور پہ آتا ہے, نہ کہ دنیاوی محافل میں شرکت کرنے کے لیے آئے, کہ جس طرح ہم جاتے ہیں دنیاوی محافل میں شرکت کرنے کے لیے. بس امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو مرنے والا گیا ہے ہم سے واقف ہے, ہم سے واقف ہے, ہاں, لیکن ہم اس سے واقف نہیں, ہم اس سے واقف نہیں ہیں. تکاثر میں پڑے ہوئے افراد ان سے بات نہیں کرتے, ان کی باتوں کو سمجھتے نہیں. تکاثر میں پڑے ہوئے افراد جانتے ہیں کہ یہ مرنے والے اب واپس نہیں لوٹیں گے, بس ہمیں ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, بس امام بتا رہے ہیں کہ یہ برزخی جو حالات ہوں گے اس میں نہ ضوابط ہوں گے نہ روابط ہوں گے. انسان اکیلا ہوگا. بس ضروری ہے کہ انسان مہمان اس دن اعمال صالحہ کا بنے گا, اعمال صالحہ یہاں سے تیار کر کے جائے. بس وہاں دوست انسان کا کیا ہوگا, وہ انسان کے اعمال صالحہ انسان کا دوست ہے, وہ وہاں کام آئیں گے. بس صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.